میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے منع کیا، اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہیں، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہیں، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے۔ باغ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا یا آدم تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوا نے دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں نے جب اس پیڑ کو کھا لیا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ ہمارے باپ آدم بھی ننگے ہو گئے، ہماری ماں حوا بھی ننگی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب جیسے ننگے ہوئے، اچھا اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، دونوں کپڑا پہنے ہوئے تھے، کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگا رہنا ان کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دونوں اپنے آپ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پیڑ پودے تھے اس کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ ننگا رہنے والا اور ننگی رہنے والی عورت یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آدم کا کلچر یہ نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں کہ ننگا رہا جائے۔ آج چلے جاؤ، آپ کے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ گوا میں چلے جاؤ، گوا میں چلے جاؤ، سمندر کے بیچ پر جوان جوان عورتیں پورے جسم کو ننگا کر کے دھوپ کھا رہی ہیں، اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ میں تھوکتا ہوں ایسی ترقی پر، میں تھوکتا ہوں ایسی تہذیب پر، میں تھوکتا ہوں ایسے کلچر پر۔ یہ آدم کا کلچر نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں ہے۔ میرے باپ آدم اور میری ماں حوا کے بدن سے جب کپڑا اترا، دونوں کو شرم محسوس ہوئی اور دونوں نے اپنی شرمگاہ کو کور کیا، اپنے آپ کو کور کیا، اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اب اللہ نے کہا اے آدم میں نے تم کو منع کیا تھا، اے حوا میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تم نے پیڑ کو کیوں کھایا؟ اے آدم اے حوا تم نے بہت غلط کام کیا، میں نے بتایا تھا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کی چال میں آ گئے۔
اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو گئی۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے پکارا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ ایک نکتہ بتاؤ، ایک پوائنٹ بتاؤ، کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اے آدم کی اولاد، تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب، مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئی، سب گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا۔ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے میرے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے
مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا، یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زناکاری سے بڑا گناہ کرتا ہے، زناکاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 420 کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 420 کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔